مراد شاہ، اپنی گندی زبان سے میری معصوم بیٹی کا نام بھی مت لینا ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ وہ ایک ماں تھی، کیسے خاموش رہتی۔ بی بی میری زبان کھینچنے کی بجائے اگر اپنے بیٹے کی آوارگی کو قابو کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ جواب دو بدو تھا۔ آج عباد شاہ کی موت کا تیسرا روز تھا اور قتل کے بدلے کے لیے جرگہ بٹھایا گیا تھا، جس میں سرپنچ حضرات کے علاوہ بھی چند مرد موجود تھے جو مقتول کے باپ، بھائی اور 2-3 دوسرے قریب ترین عزیز تھے، اور قاتل کے باپ وغیرہ بھی موجود تھے۔ جرگہ ایک سردار کے مردان خانے میں لگایا گیا تھا کہ سلمہ بی بی اسی حویلی میں ملازمہ تھیں اور سردار سے بھی مدد کی درخواست کر چکی تھیں، اور سردار نے ہر ممکن مدد کا یقین بھی دلایا تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جرگے میں ایک طرف تمام مرد تھے تو ایک طرف ایک تنہا عورت تھی جو بیٹی کی ماں تھی، اور جرگے کا فیصلہ سن کر غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی بے قصور ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے، اور وجہ اس شخص کی بدنیتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سلمہ بی بی نے نفرت بھری نگاہ مراد شاہ پر ڈالی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو بی بی، یہ سردار کا جرگہ ہے، کیا یہ لوگ نہ سمجھ ہیں کہ میں جو کہوں گا یہ مان لیں گے؟ مراد شاہ نے بھرپور غصے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا ضرور کہوں گی جیسا تم چاہتے ہو وہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ سلمہ بی بی ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ یہ میری چاہت نہیں بلکہ جرگے کا فیصلہ ہے، کیا تم جرگے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرو گی؟ مراد شاہ جانے کیا چاہتا تھا۔ ہاں، جرگے کا یہ فیصلہ میرے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا بیٹا قاتل ہے، یہ کسی کی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ سلمہ بی بی کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا بیٹا ہی اس روز میرے بھائی عباد کو شکار کے لیے بلانے آیا تھا، اور میں بھی اس روز حویلی میں ہی تھا۔ میرے سامنے وہ دونوں حویلی سے نکلے تھے، اور پھر جہاں حادثہ ہوا وہاں پر موجود مزاروں نے بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے نے ہی عباد شاہ کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیے۔ ان کی گواہی بھی سنی جا چکی ہے، ہر کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ ان گواہان کو تو میں جانتا تک نہیں ہوں۔ اب اگر تم اس فیصلے کو نہیں مانتی تو اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ مراد شاہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنا بیٹا بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، تم مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو۔ خون کے بدلے خون ہی چاہیے نا تمہیں؟ سلمہ بی بی نے حل پیش کیا تھا۔ میرا نوجوان بھائی ہے، بے قصور قتل ہوا ہے، ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں گولی مار دوں؟ تمہیں مار کر مجھے کیا ملے گا؟ تم تو خود اپنے گھر والوں کے کسی کام کی نہیں ہو۔ خون بہے گا تو صرف نادر کا، اور مجھے پوری اجازت ہے یہ قتل کرنے کی۔ میں خود نادر کو تلاش کر کے گولیوں سے بھون دوں گا، دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ مراد شاہ نے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ سلمہ بی بی اب مزید کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، سو خاموش ہو گئی۔ جبکہ سلمہ کے شوہر قادر سے مزید برداشت نہ ہوا تو سلمہ کے قریب چلا آیا۔ تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ قادر کے لہجے میں سختی دھر آئی تھی۔ خدا کے لیے قادر، میری بچی کو بچا لو، وہ بہت معصوم ہے۔ سلمہ بی بی نے بہت آس سے قادر کی جانب دیکھا تھا۔ قادر، تم نے اپنی عورت کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ جرگے کے فیصلے پر بھی اعتراض کرنے چلی آئی۔ مراد شاہ کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ معاف کرنا مراد شاہ، وہ ماں ہے نا، بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر مجھے جرگے کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ بس ایک التجا ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ تسلی رہے گی کہ بیٹی کو بیاہ دیا ہے، ایسے بھیج دیا تو سب باتیں بنائیں گے کہ بیٹی کا سودا کر آیا ہوں۔ بیٹے کی خاطر۔ قادر نے زبان کی لڑکھڑاہٹ کو سب سے مخفی کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہی تو کر رہے ہو تم؟ پھر پریشانی کس بات کی؟ تو فکر نہ کر میری بچی، میں تجھے اس ظالم شخص کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ سلمہ بی بی نے روتی بلکتی انمول کو دلاسا دیا تھا۔ انمول کو چادر اڑا کر باہر بھیجو۔
اسی وقت قادر نے آ کر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مگر کیوں؟ انمول کو کیوں بلا رہے ہو؟ کیا تم نے جرگے کا فیصلہ قبول کر لیا ہے؟ سلمہ بی بی نے جھانچتی نگاہوں سے قادر کے چہرے کے تاثرات دیکھے، مگر اس نے لب سختی سے بھینچ لیے اور کوئی جواب نہ دیا۔ تم اپنی بیٹی کو بچا نہیں پائے، کیسے باپ ہو؟ اور کچھ نہیں تو اس کی عمر کا ہی کچھ لحاظ کیا ہوتا۔ ایسے کیسے اتنی بڑی عمر کے مرد کو اپنی کمسن بیٹی دینے کو تیار ہو گئے؟ اگر تم اس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا قادر۔ سلمہ نے بھرپور طنز کیا تھا۔ میں دفاع کر آیا ہوں سلمہ، آج ہمیں کسی ایک کو قربان کرنا ہی تھا، بیٹے کی زندگی بچانے کی خاطر۔ سلمہ نے قادر کی بات پوری نہ ہونے دی۔ بیٹی کی خاطر اتنے فخر، بے گناہ اور معصوم بیٹی کو قربان کرائے؟ واہ، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ سلمہ بی بی انمول کو ایک طرف کرتے ہوئے آخری حد تک کوشش کر لینا چاہتی تھی۔ بس کرو سلمہ، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، باپ بھائی کی خاطر ہر لڑکی قربانی دیتی ہے۔ جرگے کا فیصلہ قبول کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور کئی نسلوں تک دشمنی نبھانے سے بھی اس طرح روکا جا سکتا ہے۔ آج اگر تمہاری طرح میں بھی ڈٹ جاتا تو تمہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو سکتا تھا؟ نہیں، پھر ایسا ہوتا کہ کسی روز جب ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا مراد شاہ ہمارے بیٹے کو قتل کر دیتا اور ہم کچھ نہ کر پاتے، اور دشمنی بھی برقرار رہتی، کیونکہ جرگے کے فیصلے کو ہم رد کر چکے ہوتے۔ پھر تمہیں کیا حاصل ہو جاتا؟ اب بس اتنا ضرور ہوا ہے کہ دوسری لڑکیوں کی طرح انمول کو بھی اپنے بھائی کی خاطر اور ہماری خاطر ونی ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ونی کا فیصلہ نہیں مانتے تو بڑھاپے کا سہارا اکلوتا بیٹا ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اب فیصلہ ہو چکا، اور عورتوں کو جرگے کے فیصلے پر سوال جواب کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تم بھی خاموش رہو تو بہتر ہے۔ قادر کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی قادر، تمہارا تو دماغ جل گیا ہے۔ 14 سال کی عمر میں بیٹی کو سختیوں سے بھری زندگی دینا چاہتے ہو؟ ارے یہ تو بھی زمانے کی اونچ نیچ سے بھی نہ واقف ہے۔ سلمہ بی بی نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ نادر، اٹھاؤ اسے اور جرگے میں لے کر آؤ، اس کا نکاح آج ہی ہوگا۔ قادر نے حکم نامہ جاری کیا، اور کب سے اپنی زندگی بچانے کی خاطر بے چین کھڑا نادر فوراً آگے بڑھا اور گھسیٹ کر انمول کو کھڑا کر دیا۔ اماں، انمول زرد پڑتی رنگت کے ساتھ ماں کو پکار کر رہ گئی۔ میری بیٹی کیوں قربانی دے اس بھائی کے لیے جو اپنے کیے کی سزا بڑے آرام سے اپنی بہن کو دینا چاہتا ہے؟ اسی دن کے لیے بیٹی دی تھی اللہ نے کہ دوسروں کو سزا سے بچانے کی خاطر اس کو پیش کر دوں۔ نادر کی اس حرکت پر سلمہ بی بی خون کے آنسو رو دیں۔ سلمہ، ایک لفظ اور نہیں سنوں گا، اگر زیادہ شور کیا تو طلاق دے کر تمہیں بھی چلتا کروں گا، قادر نے دھاڑ کر کہا تھا، اور سلمہ بی بی پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ خاموش ہو گئی تھی۔ انمول کی اس بربادی پر باقی رشتہ دار بھی افسردہ تھے، مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ انمول کو 20 سالہ نادر زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ خدا کی مار پڑے مراد شاہ پر۔ سلمہ غم کے باعث زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چلو بھئی، اچھا ہی ہوا، خس کم جہاں پاک میرے سر پر خطرہ بن کر منڈلا رہی تھی۔ انمول بی بی اس گز بھر کی لڑکی کے پیچھے میرا بیٹا مجھ سے ضد لگائے بیٹھا تھا کہ شادی اسی سے کروں گا، اور ایک یہ تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی، ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آنکھیں مٹکا مٹکا کر میرے بیٹے کو پاگل کر دیتی تھی۔ انمول کی تائی نے مسکرا کر اپنی خوشی ظاہر کی۔ خدا تمہیں بھی اولاد کا دکھ دیکھنا نصیب کرے عشرت بھابی، اس موقع پر بھی میری بچی کے لیے بدگمانی کا زہر اگلنے سے باز نہیں آئی۔ سلمہ بی بی نے بہت دل سے بددعا کی تھی۔ آئے ہائے، اپنے بچوں کے کرتوتوں پر مجھے کیوں کوس رہی ہو؟ خدا کی پناہ، تم سے تو بات کرنا بھی بیکار ہے۔ پہلے بچوں کی تربیت نہیں کر پائی اور اب یہ دن دیکھنے کو ملے تو دوسروں کے گلے پڑ رہی ہو۔ عشرت بیگم اس بددعا پر تلملا کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے لیے قاضی صاحب جرگے میں پہنچ چکا تھا۔ کاغذی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا۔ حق مہر کتنا لکھا ہے؟ قاضی صاحب نے مراد شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ حق مہر کیسا قاضی صاحب؟ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم اس نکاح کے بارے میں جانتے ہو۔ ونی ہونے والی لڑکیوں کو تو اکثر نکاح بھی نہیں ہوتے، اور ہو بھی جائیں تو اس طرح کے نہیں ہوتے
جس میں لڑکی کے وارثین کوئی شرط و شرائط کا تقاضا کر سکیں یا حق مہر طے کیا جائے۔ یہ لڑکی ساری زندگی میری حویلی میں رہے گی اور 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے گی، اس سے زیادہ کون سا حق دینا باقی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، ورنہ میری پہلے بیوی موجود ہے۔ قاضی صاحب نے اس شفافیت پر اپنے لب سختی سے بھیج کر خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ یہ حقیقت تھی کہ یہ پہلا نکاح نہیں تھا، مگر قاضی بچی کو اس کا جائز حق دلانا چاہتے تھے، مگر افسوس وہاں کوئی ان کی بات سننا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا انسان ہے جو ہر ایک سے غصے سے بات کر رہا ہے۔ مجھے صبر عطا کرنا میرے رب، تاکہ میں اس کی سختیاں برداشت کر سکوں۔ جانے یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ انمول سامنے بیٹھے سرخ انگارہ آنکھوں سے خود کو گھورتے مراد شاہ کو دیکھ کر اپنے آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں تھی۔ انمول قادر ولد قادر بخش، آپ کا نکاح مراد شاہ ولد جواد شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نہایت افسردگی سے بمشکل 14 سال کی لڑکی کو دیکھا تھا، مگر انمول کی بجائے اس کے باپ نے پہل کی۔ ہاں ہاں قاضی صاحب، قبول ہے۔ اور پھر انمول کی بجائے تینوں بار ہی قادر بخش نے قبول ہے کہا تھا۔ اس کے بعد نکاح نامے پر انمول کے انگوٹھے لگوائے گئے، اور پھر مراد شاہ نے بھی ایجاب و قبول کا مرحلہ مارے باندھے طے کر ہی لیا تھا۔ اب جاؤ اور اپنی اماں سے آخری بار مل لو۔ ونی ہونے والی لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، نہ ہی بیاہی بیٹیوں کی طرح میکے والے اس سے ملنے کو جاتے ہیں۔ یہی اس رسم کے اصول ہیں، جن کو مراد شاہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ ونی اس نے لی ہے اور تمہارے ساتھ یہ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، آسانی رہے گی۔ ایک سردار نے انمول کو واپس اپنی ماں کے پاس جانے کی اجازت دی اور نصیحت بھی کرنا بھولا۔ قادر بخش نے اجازت ملنے پر انمول کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب رخ کیا تھا۔ اماں، مجھے بچا لو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ انمول ماں کے سینے سے لگی التجائیں کر رہی تھی اور سلمیٰ کا دل غم سے کرلا رہا تھا۔ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتی میری بچی، یہاں سب بے حس ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پائی، بس تیری حفاظت کے لیے اپنے رب سے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ مجھے معاف کر دے، تیری اماں بھی کمزور تھی۔ سلمیٰ نے نفرت بھری نگاہ قادر پر ڈالی تھی۔ حویلی سے ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ مراد شاہ کو جلدی اپنی حویلی پہنچنا ہے قادر، لڑکی کو لے کر آؤ۔ ملازم نے گھر کے دروازے پر رک کر تان لگائی۔ ابھی لایا، چلو بس، کتنا ملنا ہے؟ قادر نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے انمول کو اس کی ماں سے الگ کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا۔ اماں، مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اماں، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ انمول روتے ہوئے ماں کو پکار رہی تھی۔ ہر آنکھ اس لڑکی کی بے بسی پر اشک بار تھی، مگر وقتی طور پر افسردہ ہو کر سب نے افسوس سے سلمیٰ کو دیکھا تھا۔ ان علاقوں میں ایسے ہی اکثر جہالت بھرے فیصلے کی بھینٹ معصوم لڑکیاں ہی چڑھتی ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سلمیٰ بیٹی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی جا رہی تھی تاکہ آخری حد تک اپنی بیٹی کو جاتا دیکھ سکے۔ میرے مولا، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور دلوں کو بدلنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ مراد شاہ کا دل میری بچی کے لیے نرم کر دینا میرے رب، سلمیٰ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی۔ انمول سارا راستہ تایا کے بیٹے جہانگیر کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ تو کہتا تھا تمہیں کبھی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا انمول، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ آج وہ کہاں تھا؟ انمول کو دکھائی ہی نہ دیا کہ اس سے مدد مانگتی۔ تیزی سے بہتے آنسوؤں کو روکتے ہوئے انمول ہلکان ہو رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو انمول، مراد شاہ کی ہر بات پر سر جھکا کر رکھنا، کبھی پلٹ کر جواب دینے کی جرت مت کرنا۔ اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو بھی زبان کو تالو سے لگا کر رکھنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ شروع میں ایسا ہوگا، تمہیں مار پیٹ کر اور گالم گلوچ کر کے غصہ اتاریں گے، پھر رفتہ رفتہ ان کا غم مانند پڑے گا تو تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ قادر بیٹی کو خاموشی اور سعادت مندی کی تلقین کرتا مراد شاہ کی گاڑی تک پہنچ کر رکا اور انمول کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے تیز قدم اٹھاتا دور سے دور جانے لگا۔
انمول نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک پل کے لیے ماں کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا، جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھیں، اور پھر گاڑی کا ڈور کھول کر سوار ہونے لگی کہ مراد شاہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے روک دیا۔ گاڑی میں کیوں سوار ہو رہی ہو؟ تمہاری سزا بھی شروع ہوتی ہے، تم پیدل ہی ساتھ چلو گی۔ تمہاری ماں تو دیکھے تم کیسی زندگی جینے والی ہو۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں سویٹر نہیں لائی، اب جا کر لے لوں؟ انمول اتنی کڑی سزا کا سن کر منمنائی تھی۔ نہیں، اب واپسی کا سوچنا بھی مت، جو کچھ ساتھ لائی ہو بس اسی پر تمہیں ساری زندگی گزارا کرنا ہے۔ مراد شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سردی کی شدت بڑھ چکی تھی، سڑک پر اور ارد گرد برف کی ہلکی سی تہہ بن چکی تھی۔ گاڑی میں سوار ہو کر مراد شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی، اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں انمول یک سردی میں ٹھٹھرتی سر جھکا کر چلنے لگی۔ گاڑی چلتے رکتے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، اور سلمیٰ اپنی نازو پلی بیٹی کو پیدل جاتا دیکھ کر دھاڑے مار کر رو دی تھی۔ پورا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ انمول پیدل چلتے چلتے تھک کر نڈھال ہونے لگی۔ مراد شاہ کے دھاڑنے پر بھی اب قدموں کی رفتار بڑھا نہیں پائی تھی، اور لڑکھڑا کر رہ گئی۔ مراد شاہ بھی اب اس تفریح سے اکتا چکا تھا، اور جلد از جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ سو گاڑی روک کر غصے سے چلایا، گاڑی میں بیٹھو، پیدل چلتے تمہیں موت دکھنے لگتی ہے۔ میں تمہاری سست رفتاری کے باعث ساری زندگی سڑکوں پر نہیں گزار سکتا۔ مراد شاہ نے اپنی اس عنایت پر چڑھ کر توجیہ دی تھی۔ حویلی پہنچ کر مراد شاہ نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور باہر نکلا تو نظر سامنے ہی برآمدے میں بے چینی سے چکر لگاتی زینب نساء پر پڑی۔ وہ بھی مراد شاہ کو اکیلا دیکھ کر مطمئن ہو گئی، مگر اسی وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ سے موٹی سی شال میں لپٹی لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ زیب النساء کے ماتھے پر پڑنے والے بل گہرے ہو گئے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اس لڑکی کا حسن دھمک رہا تھا۔ وہ گدڑی میں چھپے لال کی مانند بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ اس کا وجود زیب النساء کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے مراد شاہ؟ اب یہ نہ کہنا کہ خون بہا کے طور پر غنی ہو کر آئی ہے یہ لڑکی۔ بات تو یہی ہے، مگر میری بات سنو۔ اس لڑکی کی حیثیت معمولی سی ملازماؤں سے زیادہ ہرگز نہیں ہوگی۔ تم اور اماں جان جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ یہ اب تمہارے حوالے ہے، میرا کام اس کو حویلی میں لانے تک کا ہی تھا۔ مراد شاہ تیزی سے زیب النساء کی جانب بڑھا۔ ہرگز نہیں، ایسے ہی کم حیثیت کی بہت سی لڑکیاں تم جیسے مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنی جانب مائل کر لیتی ہیں، اور پھر مالکن بن کر راج کر رہی ہوتی ہیں۔ میں اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو کسی ملازم کے ساتھ نکاح کر کے یہاں سے چلتا کرو۔ معمولی سے گھر میں سارے کام کاج کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کرے گی تو تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، مگر یہ اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ زیب النساء غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ جرگے سے ونی لے کر جانے والا مراد شاہ بیوی کے آگے ہار گیا ہے؟ یہ سراسر میری توہین ہے۔ مراد شاہ اماں کی جانب مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زیب النساء غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مراد شاہ اس کے بگڑے ہوئے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے اندر کی جانب لپکا۔ مراد شاہ کی ماں زہرا بیگم بھی ناقوت سے سر جھٹکتے واپس اندر کی جانب پلٹ گئی تھیں، اور انمول تھکاوٹ اور سردی سے بے حال ہوتی چند پل سوچتے ہوئے کھڑی رہ گئی تھی کہ اس کو کہاں جانا چاہیے، مگر پھر کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ بھی دروازے سے اندر چلی گئی جہاں سے مراد شاہ اور باقی افراد اندر گئے تھے۔ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر موجود جدید طرز کا فرنیچر، بھاری پردے، مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز اور چھت سے لٹکتا پیش قیمتی فانوس، یہ ہال کسی محل کی مانند عالی شان تھا۔ انمول حیرت سے ہر طرف دیکھتی خود کو کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تصور کر رہی تھی۔ ایسے گھر تو اس نے خواب میں ہی دیکھے تھے۔ مراد شاہ خود ہی فیصلہ کر لو، یا تو تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی خاطر اس لڑکی کو یہاں رکھو، یا پھر اپنے گھر بچانے کے لیے میری بات کا مان رکھو، ورنہ میں اس حویلی میں ایک پل بھی مزید نہیں رکوں گی۔ انمول کے کانوں میں زیب النساء کی آواز گونجی تو چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ زیب النساء تیزی سے اپنے کپڑے ایک سوٹ کیس میں بھرتی جا رہی تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میری بیوی تم ہو،
میرے دل میں بھی صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ وہ لڑکی ہر وقت تمہاری خدمت کرے گی مگر یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ مراد شاہ اپنی بیوی کی ہٹ دھرمی پر سخت جنجلایا ہوا تھا۔ میری خدمت کے لیے پہلے بھی ملازمین بہت ہیں اور تم بھول رہے ہو میرے بابا کی زمینیں بھی تم سے کہیں زیادہ ہیں۔ تم مجھے کمتر مت سمجھنا اور نہ ہی میں بیوقوف ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی میرے برابر لانا چاہتے ہو، میں تم پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ زیب النساء نے اپنا خوف ظاہر کیا تھا۔ تمہارا اپنا بھائی بھی خون بہا میں لڑکی لے کر آیا تھا، اس پر تو تم خوش ہو رہی تھی، اور آج تک وہ تمہارے بابا کی حویلی میں معمولی سی ملازمہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو پھر مجھ پر اتنا غصہ کس بات کا؟ میں نے کوئی دنیا سے انوکھا کام کیا ہے کیا؟ چٹاخ تھپڑ کی آواز سے زہرا بیگم ایک پل کو سٹ پٹائی تھی۔ مراد شاہ کی زبان ساکن رہ گئی، اور اصل حیرت تو ہال میں کھڑی انمول کو ہی تھی، جو کمرے کے دروازے کے عین سامنے موجود تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مراد شاہ کتنے کروفر سے اس کو سخت سردی میں پورا گھنٹہ چلا کر لایا تھا، اب خاندانی بیوی سے تھپڑ کھا کر خاموش کھڑا تھا، اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر زہرا بیگم نے بھی اپنے بہو کو منانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر وہ پھر بھی ناراض ہو کر اپنی حویلی چلی گئی۔ زہرا بیگم غصے سے بل کھاتی ہوئی سیدھی انمول کے سر پر پہنچی تھی، اور ایک ساتھ کئی تھپڑ انمول کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے میرا جوان بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، اور اب تمہاری وجہ سے میری بہو حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تم لوگوں نے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں، اب تم میرے بیٹے کا گھر بھی اجاڑنا چاہتی ہو۔ تمہاری نحوست کس دن ہمیں ختم کر دے گی۔ انمول کو مار مار کر زہرا بیگم تھک ہار کر نڈھال ہو چکی تھی۔ وہاں سے جاتے ہوئے انمول کو جتا کر گئی تھیں، آج کی رات کسی بھی کونے میں گزار لو، کل دیکھتی ہوں تمہارا کیا کرنا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر ابھی تک انمول کو کسی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مراد شاہ اپنی ماں زہرا بیگم کے ساتھ کسی بحث میں مصروف تھا۔ انمول اندھیرے میں کسی بھی کمرے میں سونے چلی گئی، مگر ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ مراد شاہ پیچھے سے اچانک سامنے آیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے مراد شاہ اس لڑکی کی ہمت کو دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ میری طرح آپ کی بھی اپنے گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ انمول ہمیشہ سے صاف گو تھی، اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی جو سمجھ میں آیا وہ مراد شاہ کے منہ پر بول دیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ آج ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے کام سے کام رکھو گی تو سکون میں رہو گی، ورنہ میں تمہاری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ ویسے میرے کمرے میں تم کیا کر رہی ہو؟ شکل کرو گم اپنی اسی وقت، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے اور میں کچھ کر بیٹھوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس کمرے کا رخ مت کرنا، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا، اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ مراد شاہ کا اس قدر غضبناک روپ دیکھ کر انمول خوف زدہ ہو کر کمرے سے بھاگی اور سیدھے ہال کمرے کے داخلی دروازے سے باہر نکل گئی۔ کھلے آسمان تلے ایک چارپائی پر جا بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انمول کو اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر یہاں پر وہ اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ سردی میں اماں اس کو ابلے انڈے، گرم دودھ اور پہننے کو موٹے کپڑے دیتی کہ میری بیٹی بہت کمزور ہے، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، مگر آج وہ اتنے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے ٹھٹھر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کا درماں بن جاتا، کوئی نہیں تھا جس کو اپنی تکلیف بتا سکتی۔ کافی دیر بعد جب انمول سے ٹھنڈ برداشت نہیں ہو پائی تو ڈرتے ڈرتے دوبارہ اندر داخل ہوئی اور کمرے میں جا کر بیڈ پر پڑے کمبل میں گھس گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر رہی ہے۔ رات کے آخری پہر مراد شاہ کسی احساس کے تحت نیند سے بیدار ہوا تو اپنے قریب کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے دھاڑ کر انمول کو اس کی غلطی کی سزا سناتا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر گھنگ رہ گیا۔ اس کی کمسنی کے ساتھ ساتھ بے پناہ حسن مراد شاہ کو چونکا رہا تھا۔ کمسن لڑکی مرد کی کمزوری ہوا کرتی ہے، اور یہ تو پھر رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، اور سامنے موجود قدرت کا حسین شاہکار لڑکی اس کی ملکیت بھی تھی جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ مراد شاہ مزید اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر انمول کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا۔
انمول اس لمس پر کسمساتی ہوئی جاگ چکی تھی۔ مراد شاہ کو گہری نگاہوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیتے دیکھا تو گھبرا کر چہرہ چھپانا چاہا تھا، مگر مراد شاہ، اس نے کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں اسے لے لیا۔ انمول گھبرا کر خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی۔ انمول بار بار اپنی شال کو اپنے گرد سختی سے لپیٹتی بری طرح رو دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور درد کے تاثرات تھے، جبکہ مراد شاہ اپنی جگہ چور سا بن گیا تھا۔ گھرراتے ہوئے کہنے لگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ خبردار جو کسی کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، سمجھی؟ وہ انمول کو خونخوار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ انمول کے آنسو رک گئے تھے۔ خوف سے لرزتی ہوئی مراد شاہ کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ اور پھر زہرا بیگم نے صبح ہی صبح شور مچا دیا تھا، مراد، میں آج اس کی شادی غلام دین سے کر دوں گی اور یہیں پر سرونٹ کوارٹر میں یہ رہے گی۔ اس طرح اپنے غم اور غصے کا ازالہ کرنے کے لیے جب چاہیں دل کھول کر اس کی ذات پر ظلم کر لیں گے، اور تمہارا اور زیب النساء کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ ناشتے کے دوران زہرا بیگم نے عمدہ مشورے سے نوازا تھا، اماں جان، خدا کے واسطے اس موضوع کو رہنے دیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، اس کی آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ مراد شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا تھا، صرف نکاح میں ہی ہے نا، تمہارا اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ تو تم ابھی کے ابھی اس کو طلاق دے دو، میں اس مسئلے کو آج ہی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے اپنی اسی ضد کی خاطر حویلی کا ماحول برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ زیب النساء کے چلے جانے سے سردار جہاں داد کو غصہ آ گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، بہتر ہوگا میری بات مان جاؤ اور یہ قصہ یہیں پر ختم کر دو۔ زہرا بیگم کو مراد شاہ کی بے وجہ ضد کرنے کی عادت تیش دلا رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیب النساء واپس حویلی آنا چاہتی ہے یا نہیں، اور نہ ہی میں اس کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ اس بار زیب النساء نے اپنی حد پار کی ہے، میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو اہمیت دینے کی عادی نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے بھی ایک شوہر ہونے کے ناطے عزت دینا گوارا نہیں کرتی۔ اس کی خود سری کو قابو کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس معاملے کو فی الحال ایسے ہی رہنے دیں، اس طرح زیب النساء کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس عمر میں اگر وہ اپنے باپ کی چوکھٹ پر بیٹھتی ہے تو ساری زندگی بیٹھی رہ جائے گی۔ اگر آپ کی ضد پر اور اس کی خواہش کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا تو وہ مزید شیر ہو جائے گی۔ مراد شاہ کو زیب النساء کے گزشتہ رات کے رویے نے بے پناہ غصہ دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں تمہاری پریشانی کہ زیب النساء نے ہم سے اونچے خاندان کی بیٹی ہونے کے ناطے ہمیں اکڑ دکھائی ہے۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ایسا ہی صحیح، مگر جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک اس لڑکی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے یہ میں دیکھوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ مجھے کسی بھی بات یا حکم پر کوئی بھی ٹوکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ زہرا بیگم نے مراد شاہ اور اپنے شوہر جواد شاہ کو صاف الفاظ میں انمول کے ہر فیصلے سے دور رکھنے کو کہا تھا، اور پھر اس کو کچن کے کاموں میں حصہ لینے کو کہا، اور ساتھ میں بار بار اپنی خدمت کے لیے بھی بھگا رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف انمول کو اس قدر ذلیل کرنا تھا کہ وہ اپنے ہونے پر افسوس کرنے لگے۔ سونے کے لیے ایک تنگ و تاریک راہداری میں موجود فالتو کمرہ دیا گیا، جہاں پر انمول کو صرف رات کے چند گھنٹے کمر سیدھی کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ اس کے علاوہ پورا دن انمول کی خوب بھاگ دوڑ ہوتی۔ جب کبھی زہرا بیگم کو اپنے چھوٹے بیٹے عباد شاہ کی یاد ستاتی، وہ انمول پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی، اور کوئی بھی انہیں یہ سب کرنے سے نہیں روکتا تھا۔ مراد شاہ اب انمول کی ذات سے یکسر لا تعلق ہو چکا تھا۔ انمول کو ظلم کی چکی میں پستے اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے 2 ماہ پورے ہونے کو تھے کہ ایک روز حویلی میں ایک نیا طوفان برپا ہو گیا۔ پچھلے چند روز سے انمول کو اپنی طبیعت میں سستی اور کڑواہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، مگر زہرا بیگم حویلی کی دوسری ملازماؤں کو تو طبیعت خرابی کے باعث کبھی کبھار رعایت دے دیا کرتی تھیں، مگر انمول کے لیے اس طرح کی کسی بھی قسم کی رعایت کو حرام سمجھتی تھیں۔ گزارے کی خوراک کھانے اور سارا دن الٹیاں کرتے رہنے کے باعث انمول کی کمزوری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور رنگت میں زردیاں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ انمول اس سے بہت مختلف تھی جو اچانک جرگے کے فیصلے میں
خون بہا کی حیثیت سے حویلی میں لائی گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، خوبصورت گھنے اور ریشمی سیاہ بال، بڑی بڑی آنکھیں اور تشیدہ لب۔ اس کو کسی ریاست کی شہزادی کہا جا سکتا تھا۔ سردیوں کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو چکی تھی، مگر انمول کی سزا میں کسی بھی روز کمی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز کچن میں کام کرنے کے دوران چکرا کر گری تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ کسی ملازمہ نے ہی ترس کھا کر اس کو کمرے میں پہنچایا اور اپنے علاقے کی ایک نرس کو، جو کہ اب بوڑھی تھی اور نوکری سے ریٹائر ہو چکی تھی، بلایا تاکہ وہ انمول کے لیے کوئی دوا تجویز کر سکے۔ یہ سب کچھ نہایت خاموشی اور رازداری سے کیا گیا تھا، مگر نرس نے انمول کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ نرس کا سوال چونکا رہا تھا۔ ہاں۔ او اچھا، یہ ماں بننے والی ہے۔ نرس نے ایک اور انکشاف کیا، جس پر ملازمہ بری طرح سے بوکھلا گئی، اور جبکہ سب کچھ اس طرح نہایت رازداری سے کیا گیا تھا تو انمول کی حالت کے بارے میں زہرا بیگم کو بتانا اپنی ہی شامت لانے کے مترادف تھا۔ سو ملازمہ نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی، مگر تھوڑی دیر کے بعد زہرا بیگم نے معقول کے مطابق صوفے پر بیٹھ کر ٹانگیں لمبی کی اور انمول کو آوازیں دینے لگی تاکہ وہ زہرا بیگم کی ٹانگیں دبا سکے۔ انمول کو سزا دیتے ہوئے زہرا بیگم اس عیاشی کی عادی ہو چکی تھی۔ انمول ملازمہ کی حقارت بھری نگاہوں کا سامنا کرتے بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب اس کا بلاوا آیا تو جان بچ جانے پر اپنے آنسو پونچھ کر سر جھکاتی انمول بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے زہرا بیگم کی طرف جانے لگی، اور دل میں سوچتی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، جانے اب میرا کیا ہوگا۔ شاید گناہگار ٹھہرائی جاؤں اور میری زندگی میں مزید سختیاں بڑھ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے جیتے جی سنسار کر دیا جائے، مگر میں اپنی زبان سے کسی کا نام لینے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ انمول حویلی میں دوسری ملازموں کے ساتھ رہتے اور وہ سختیاں برداشت کرتے ہوئے اب دنیا کی بہت سی تلخ حقیقتوں کے بارے میں جان چکی تھی، جن میں سے ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اگر مرد اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو عورت کو ہی بدکردار کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انمول پچھلے کئی روز سے طبیعت خرابی کے باعث بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی خاموش تھی، مگر ایسی باتیں آخر کب تک چھپی رہ سکتی ہیں۔ زہرا بیگم تجربہ کار عورت تھی۔ ٹانگیں دباتے ہوئے جب انمول کا اچانک جی متلانے لگا اور سر بھی چکرا رہا تھا تو زہرا بیگم پہلی نظر میں ہی اس حالت کا راز جان چکی تھی۔ پہلی فرصت میں دائی کو بلایا اور اپنے شک کی تصدیق کی، اور پھر جو کوہرام بھرپا ہوا، اللہ کی پناہ، حویلی کی تمام ملازمائیں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بدکردار، منحوس لڑکی، تجھے حویلی میں 4 دن آزادی کے نصیب کیا ہوئے تیرے پر پرزے نکل آئے؟ بتا کہ کس کا گناہ پال رہی ہے، کس کے ساتھ بدکاری کی ہے، وہ بھی میری ناک کے نیچے۔ غضب خدا کا، اتنی تیزی ہے اس لڑکی میں، تو بھول گئی تھی کہ مراد شاہ کے نکاح میں ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اتنی نیچ اور گھٹیا جرت کرنے کی؟ زہرا بیگم نے انمول کے چہرے پر اس قدر زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے بعد جو زہرا بیگم پر دہشت طاری ہوئی، لاتوں اور گھونسوں کے ساتھ انمول کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ انمول کوہنیوں سے چہرہ چھپائے اور گھٹنے سینے کے ساتھ لگا کر خود کو بچاتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ہونے والا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں گہرا رنج اترتا چلا گیا۔ وہ اس حویلی میں جس حیثیت سے آئی تھی، اس کے بعد وہاں موجود کس فرد کی جرت تھی کہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا؟ سبھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، اور زہرا بیگم مسلسل مارتے ہوئے یہی جملے دہرا رہی تھیں، گناہگار کہیں کی، نام بتاؤ اس کا جس نے یہ جرت کی ہے، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ مراد شاہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، شور کی آواز سن کر آج پہلی بار معاملے کی نوعیت جاننے کے لیے کمرے سے باہر چلا آیا۔ زہرا بیگم کے منہ سے الفاظ سن کر اندازہ ہوا کہ انمول ماں بننے والی ہے، تو اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہرا بیگم زور زور سے چلاتے اور مسلسل لاتوں گھونسوں کی بارش کرتے ہوئے بری طرح سے ہانپنے لگی، مگر انمول پھر بھی ایک لفظ نہیں بولی تو ایک ملازمہ سے کہا، موٹا ڈنڈا لے کر آؤ۔ میں آج اس وقت تک اس لڑکی کی جان نہیں بخشوں گی جب تک یہ اس شخص کا نام نہیں بتاتی جس کا گناہ پیٹ میں پال رہی ہے، یا پھر مر نہیں جاتی۔ بلکہ پہلے دائی سے پوچھو
اور کاڑھا تیار کرو جو اس کو پلا کر میں اس گناہ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالوں۔ زہرا بیگم کے خطرناک عزائم کے بارے میں جان کر مراد شاہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ تیزی سے قدم اٹھاتا زہرا بیگم کے پاس پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی اور اس کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ مراد شاہ کو اسی طرف آتا دیکھ کر ملازمائیں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی تھیں، کیونکہ حویلی میں ہر ایک ملازم مراد شاہ کے غصے سے ڈرتا تھا۔ غصے میں وہ کسی کی نہیں سنتا تھا اور خوب ٹکا کر سارے حساب بے باک کر دیتا۔ اس کا سامنا کرنے سے ہر کوئی گریز کرتا تھا۔ مراد شاہ نے زہرا بیگم کے سر پر دھماکہ کیا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھلا کس کی جرت ہے کہ اس لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے؟ اور یہ کسی کا گناہ نہیں بلکہ میری جائز اولاد ہے۔ میں ہوں وہ شخص جس کا نام جاننے کے لیے آپ اس قدر پریشان ہو رہی ہیں اماں جان۔ میری زندگی میں بڑی خوشی آنے والی ہے اور آپ بجائے خوشی منانے کے اس کو جان سے مارنے کے در پہ ہیں۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھا ہوتا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ بیچاری اپنی زبان سے میرا نام لے کر مزید گناہ گار بن جاتی۔ آپ نے اس کا یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ یہ مجبور ہے۔ اب بس کر دیں اور آج کے بعد آپ یا حویلی کا کوئی بھی شخص اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ اس سے کوئی کام کروایا جائے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زہرا بیگم جو حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اپنے بیٹے کے اعتراف کرنے پر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس حکم نامے پر تل ملا کر رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مراد؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے زیب النساء سے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہیں تم اس لڑکی کو بچانے کی خاطر غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ ایک بار پوچھ تو لو اس سے۔ زہرا بیگم اب بھی مشکوک نگاہوں سے مراد شاہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اماں جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر اس لڑکی نے گناہ کیا ہوتا تو آپ سے پہلے میں خود اس کی جان لے لیتا۔ اس کو بچانے کی کوشش ہرگز نہیں کرتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کریں اور آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ مراد شاہ زہرا بیگم کی بے تکی باتوں پر زچ ہوا تھا۔ بہت خوب مراد، تم بھی باقی مردوں کی طرح کمزور ثابت ہوئے ہو، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے۔ زیب النساء بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اوچھے ہتھ کنڈوں سے واقف ہوتی ہیں اور تم جیسے بیوقوف مردوں کو قابو میں کر لینا جانتی ہیں۔ تم نے زیب النساء کی جگہ اس کو دے دی؟ کیسے؟ اسی لیے تم اس کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے اور میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ مگر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنی خاندانی بیوی کو چھوڑ کر تم اس لڑکی کو حویلی میں میری بہو کا مقام دلا سکتے ہو؟ کیا اب تم میرے بیٹے کے قاتلوں کو ہمارے برابر لا کر کھڑا کر دو گے؟ بس بہت ہو گیا۔ میں اب تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی اور خود جا کر زیب النساء کو مناؤں گی اور واپس حویلی لے کر آؤں گی۔ یہ سب کچھ اس کے یہاں پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتی تو تم کبھی اس طرح کی جذباتی حرکت نہ کرتے۔ زہرا بیگم غصے اور پریشانی میں کبھی انمول کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کوسنے لگتی تو کبھی مراد شاہ کو شرمندہ کرنے لگتی۔ بس کر دیں اماں جان، آپ آج بھی زیب النساء کی طرفداری کر رہی ہیں، جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکی ہیں کہ وہ کس قدر بدتمیز اور بد دماغ عورت ہے۔ ہر وقت مجھ پر اپنے باپ کی حیثیت کا روب جھاڑتی رہتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ میری بجائے اس کا ساتھ دیا ہے۔ آپ میری ماں ہیں یا زیب النساء کی؟ ہر وقت اس کی خاطر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس بانج عورت کے ساتھ گزارے ہیں۔ کیا میرا اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا نہیں بنتا؟ میں نے ایسا نہیں کیا، مگر زیب النساء اپنی بے اولادی کے لیے بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی رہی۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے برداشت کیا۔ اب مزید میں اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ اپنی انا کو اونچے رکھے ہوئے ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آپ نے مجھ سے چھپ کر کئی بار فون کے ذریعے اس کو منانے اور حویلی واپس لوٹ آنے کی بات کی ہوگی۔ آپ کی بھی اس نے ایک نہیں سنی، صاف انکار کر دیا ہے۔ پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں اس عورت کو واپس لے آؤں اور اپنے سر پر بٹھا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور جہاں تک بات اس کی ہے تو کوئی اوچھے ہتھ کنڈے اس نے استعمال نہیں کیے۔ یہ سب سراسر میری مرضی سے ہوا ہے۔ یہ تو راضی بھی نہیں تھی۔ ماں سکینہ، ادھر آؤ۔ زہرا بیگم کو اپنا فیصلہ سنا کر اب وہ اپنی سب سے قابل بھروسہ ملازمہ کو پکارنے لگا۔ حاضر چھوٹے شاہ جی۔ سکینہ بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ اور بچے کی پیدائش تک اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔
میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ کسی لیڈی ڈاکٹر کو حویلی آنے کا کہو اور خود اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس کا تفصیلی معائنہ کرواؤ، اور جو دوائیں، پرہیز اور خوراک وہ کہے، سب کچھ میرے کمرے میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ اپنی نگرانی میں وہ سب کچھ اس کو دینا بھی تم نے ہے۔ اب اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، سمجھ گئی؟ مراد شاہ اپنی ماں زہرا بیگم کو سنانے کے لیے ان کے سامنے ہی سکینہ کو ہدایات دے رہا تھا، تاکہ وہ دوبارہ انمول کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ جی سمجھ گئی چھوٹے شاہ جی، آپ بے فکر ہو جائیے۔ سکینہ نے مؤدب انداز میں سر جھکایا اور آگے بڑھ کر انمول کو احتیاط سے تھامتی ہوئی مراد شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ انمول کی جانب سے تسلی ہو جانے کے بعد مراد شاہ چہرے پر نہایت سنجیدہ قسم کے تاثرات لیے حویلی سے باہر چلا گیا، اور زہرا بیگم خون بہا میں آئی ایک معمولی سے گھرانے کی لڑکی کی اتنی خاطر تواضع پر بل کھا کر رہ گئی تھیں، مگر بیٹے کا مزاج دیکھتے ہوئے فی الحال کچھ بھی کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا ضروری تھا، ورنہ یہی ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کی سزا بہت جلد پا لیتے ہیں۔ انمول کے باپ قادر نے اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کی خاطر معصوم بیٹی کی قربانی دینا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ نادر کو اپنے بڑھاپے کا سہارا مانتا تھا۔ نادر اتنا بڑا گناہ کر کے بچ جانے پر اور بھی بگڑتا چلا گیا اور ہر برے کام اور جرائم میں ملوث ہونے لگا۔ سلمہ بیوی اب اپنے بیٹے اور شوہر سے لا تعلقی اختیار کر چکی تھی۔ حویلی میں صبح سویرے چلی جاتی اور رات گئے تک لوٹتی تھیں اور منہ لپیٹ کر سو جاتی۔ قادر بخش نے ایک بار ٹوکا تو اسے اسی کے الفاظ یاد دلانے لگی، اگر تم مجھے اس روز اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھانے پر طلاق دے دیتے تو تب بھی یہ گھر ایسے ہی چلتا، تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ میں اس روز خاموش ہو گئی تھی، مگر اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو رات کے وقت سخت سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پیدل چل کر اس جاگیردار کی گاڑی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بے بس تھی۔ وہ منظر، وہ دکھ میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اور نہ ہی تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس بات کے لیے معاف کر سکتی ہوں۔ اب اگر تم مجھے فیصلہ سنا بھی دیتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ اس روز کے بعد قادر نے زبان کو بند ہی رکھا۔ نادر نے نشے کی حالت میں ڈکیتی کے دوران کسی آرمی والے کے بیٹے کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں آرمی نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب اس کی واپسی ناممکن سی بات تھی، ملاقات تک نہیں کرنے دیتے، پورا گھرانہ بکھر گیا تھا۔ دوسری جانب عشرت بیگم نے اپنے بیٹے کو قسم دے کر کسی طرح مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ایک ماموں کے ہاں شہر میں چند روز گزارنے چلا جائے، تاکہ انمول کو بچانے کے لیے وہ کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھے۔ جہانگیر کو اس بات نے اپنی ماں سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ اب شہر میں ہی جاب کرتے رہنے لگا تھا۔ چند دن بعد ہی ایک چلاک لڑکی نے واقعی جہانگیر کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی، اور عشرت بیگم کو جہانگیر نے شادی کے بعد فون پر اطلاع دی تھی۔ عشرت بیگم اپنی ضد کے باعث بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ شہر کی لڑکی نہ ہی ان کے علاقے میں آنے کو تیار تھی اور نہ ہی ساس کو اپنے پاس بلوانا چاہتی تھی، اور اس بات پر عشرت بیگم نے جہانگیر سے شکایت کی تو جہانگیر لاپرواہی سے سر جھٹک گیا۔ اماں، ہر لڑکی گندی ہے۔ پہلے آپ کو انمول ایسی لڑکی لگتی تھی جس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کر شادی کے لیے مجبور کر دیا تھا، اب یہ بھی ویسی ہی ہے۔ آپ تھکتی نہیں ہیں سازشیں کرتے کرتے؟ جہانگیر نے ٹکا سا جواب دے کر عشرت بیگم کو اپنے غلط فیصلے پر پچھتانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہر گناہ گار ہی سزا یافتہ ٹھہرا۔ یہ یقیناً سلمہ بی بی کی بددعا اور انمول کی بے بسی کا جواب تھا، جو قدرت کی جانب سے جلد ہی مل چکا تھا۔ مراد شاہ اپنی ماں کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حویلی سے باہر نکلتے ہی بے اختیار مسکرایا تھا۔ ذہن کے پردے پر انمول کا شرمایا گھبرایا سا حسین چہرہ آن ٹھہرا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے خوشی سے بھنگڑے ڈالوں، مگر وقت اور حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ چلو بچے کی پیدائش تک خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ مراد شاہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے سر جھٹک کر گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا شہر جا پہنچا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ اور خوب ہلا گلا کرتے اس نے اپنی خوشی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ کیا بات ہے مراد شاہ، آج تم کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہو۔
کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ مراد شاہ جیسے سنجیدہ اور ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کرنے والے شخص کو آج بلا وجہ ہی بلند و بانگ کہہ کے لگاتے دیکھ اس کے سارے دوست ہی ٹھٹک گئے تھے، اور ایک نے باقاعدہ استفسار بھی کر لیا، ایسا ہی سمجھو کہ مراد شاہ کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہے۔ شام کو دوستوں کو خدا حافظ کہتے مراد شاہ وہاں سے واپسی کے لیے پر تول رہا تھا، مگر ایک شاپنگ مال کے سامنے کچھ سوچ کر گاڑی روکی اور اندر چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مراد شاہ نے ڈھیر ساری خریداری کر ڈالی، سامان سے لدا پھدا واپس گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا حویلی کی جانب رخ کیا۔ شہر سے اپنے علاقے کی جانب جاتے ہوئے مراد شاہ کو کافی رات ہو گئی تھی۔ حویلی پہنچا تو تمام مکین گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مراد شاہ کو اطمینان ہوا تھا، کیونکہ اگر سب کے سامنے وہ اتنا سامان لے کر اپنے کمرے میں جاتا تو ایک بار پھر اپنی ماں کے غصے اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مراد شاہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں اور واحد نیلکوں بلب کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، جس سے مراد کو انمول کے سو چکے ہونے کا پتہ ملا اور اس کی نیند میں خلل نہ بنے۔ یہ سوچ کر دبے قدموں آگے بڑھ کر سارا سامان مراد شاہ نے ڈریسنگ روم میں رکھ دیا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر بیڈ پر پہنچا تو انمول ایک کنارے پر ٹکی ہوئی تھی، مگر شاید اس بستر کی عادی نہ ہونے کے باعث یا کسی اور وجہ سے بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ مراد شاہ نے بیڈ پر دراز ہو کر انمول کو اپنی جانب کھینچا اور باہوں میں بھر لیا، اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ سکینہ نے اس کے حکم کے مطابق صاف لباس دے کر انمول کو نہانے کا حکم دیا تھا اور اس کے حلیے کو بھی سکینہ نے بدل کر رکھ دیا تھا، مگر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ انمول کی سسکیوں نے مراد شاہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ تیزی سے لیمپ آن کرتا مراد شاہ انمول کو دیکھتے ہوئے لب سختی سے بھینچ گیا۔ مجھے معاف کر دو انمول، میں اپنی خوشی میں یہ بات بھول گیا تھا کہ آج پھر سے تم اماں جان کے عتاب کا شکار ہو چکی ہو۔ کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ نہائی دھوئی اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس انمول چہرے پر جا بجا نیل اور زخموں کے نشانات لیے مراد شاہ کو شرمندہ کر رہی تھی۔ معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ پہلی بار تو نہیں ہوا اور نہ ہی آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، اب تو مجھے یہ سب سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ آج آپ کو مجھ پر توجہ دینا پڑی ہے کیونکہ آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ آج دوسری بار انمول نے صاف گوئی کی انتہا کرتے ہوئے مراد شاہ کو جذبز ہوئے مجبور کیا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا اور نہ ہی میرا مستقبل میں تمہیں اپنانے کا کوئی ارادہ تھا۔ یہ سب کچھ میں اولاد کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں۔ میں اپنی اس خود غرضی پر تم سے شرمندہ ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اب میں تمہیں دل سے اپنانے کو تیار ہوں۔ کمرے سے باہر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کا وعدہ نہیں کروں گا، البتہ اس کمرے میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دوں گا۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا میں خود خیال رکھوں گا اور اپنی اماں جان کو قائل کرنے کی کوشش بھی ضرور کروں گا۔ ہاں، یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق واسطہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حقیقت تو بہرحال اٹل ہے کہ تم خون بہا کے بدلے اس حویلی میں آئی ہو۔ مگر میرا خدا گواہ ہے، آج اس دل نے جتنی قدر اور محبت تمہارے لیے محسوس کی ہے، ایسا کبھی میں نے زیب النساء کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر مرد کو اولاد کی چاہ ہوتی ہے، مگر میں پورے 10 سال تک انتظار کرتے رہنے کے بعد مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور یہی سمجھ کے صبر کر رہا تھا کہ شاید میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ مگر تمہارے وجود سے نہ صرف میری دیرانیہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، بلکہ میری مردانگی پر لگا الزام بھی دھل چکا ہے۔ میں اپنی ہی نظروں میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ میری مردانگی کا غرور تم نے مجھے لوٹایا ہے، اس بات کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ تم میرے لیے کسی انمول خزانے کی مانند ہو جسے میں ساری زندگی سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، اس رسم کے کچھ تقاضے ہیں جن کو تو میں بھلا سکتا ہوں، میرے بابا نے بھی بھلا دیا، مگر میری اماں جان شاید کبھی نہیں بھلائیں گی۔ وہ عباد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ان کا لاڈلا جوان جہان عباد شاہ بغیر کسی وجہ کے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ یہ دکھ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہیں۔
اس کے ہونے سے ہماری حویلی میں ہر دم رونق لگی رہتی تھی۔ بہت ہنس مکھ، ملنسار، شرارتی سا لڑکا تھا۔ دوستی کے لیے ہر فرق مٹا دیا کرتا تھا اس نے، اور یہی بات اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ خدا جانے تمہارے آوارہ بھائی کو اس سے کس بات کی پرخاش تھی کہ اس کی جان لے لی ظالم انسان نے۔ معاف کرنا، مگر یہی تلخ حقیقت ہے جس کے نتیجے میں تم اس حویلی میں ہر روز ذلت اور رسوائی جھیلتی رہی ہو۔ مراد شاہ نے ایک ہی بار میں اپنے گزشتہ رویے پر شرمندگی ظاہر کرنے کے ساتھ اپنے جذبات بھی کھل کر ظاہر کیے تھے، اور اب تک خاموش رہنے کی وضاحت بھی کر دی۔ انمول خاموشی سے مراد شاہ کی باتیں اور وضاحتیں سنتی، اس کے لہجے کی نرمی اور اپنائیت کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اور اس روز مراد شاہ نے انمول کے ایک ایک زخم پر اپنے ہاتھوں سے مرہم لگایا تھا اور عملی طور پر اپنے الفاظ کا ثبوت پیش کیا تھا۔ انمول کے سینے میں جیسی ٹھنڈی پھوار سی برس رہی تھی۔ مراد شاہ کا نرم گرم لمس اس کی روح تک میں سرشاری بھرنے لگا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کی ماں کی دعائیں اور خود اس کا صبر رنگ لایا ہے، اور شاید اب انمول ایک پرسکون زندگی جینے والی ہے جس میں شوہر کا مان، محبت اور محفوظ صاحباں بھی میسر ہے۔ مراد شاہ جب تک حویلی میں موجود ہوتا، انمول کی خوراک، دوا اور آرام کا خود خیال رکھتا تھا، اور جب کسی کام سے جانا ہوتا تو سکینہ کو سخت قسم کی ہدایت کے ساتھ انمول کے پاس چھوڑ کر جاتا تھا۔ مراد شاہ کی توجہ کے ساتھ خوراک اور آرام کی سہولت میسر ہوئی تو 1-2 ہفتے میں ہی انمول کی صحت بحال ہونے لگی تھی۔ البتہ طبیعت خرابی کے باعث چہرے کی شادابی ابھی بھی مکمل طور پر نہیں لوٹی تھی۔ 1 ماہ کے بعد انمول کا روپ خوب نکھر کر سامنے آیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر جو ماہانہ چیک اپ کی خاطر حویلی آتی تھی، انمول کے 1 ماہ کے اندر اس قدر نکھر جانے پر حیران رہ گئی۔ یہ خبر اڑتی اڑاتی پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ سب خاندان والے زہرا بیگم کو مراد شاہ کی اولاد کی خوشی میں مبارکباد دینے کے بہانے سن گن لینے چلے آئے تھے، کیونکہ ونی ہونے والی لڑکی اولاد کی خوشی دینے والی تھی تو اس کے 2 ہی نتائج ہو سکتے تھے، یا تو باقاعدہ ولیمہ کر کے لڑکی کو بہو والی عزت ملتی، یا پھر اولاد پیدائش کے بعد خاندانی بیوی کے حوالے کی جاتی۔ مگر مراد شاہ کب ان باتوں کو اہمیت دینے والا تھا؟ زہرا بیگم انمول کو بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور مراد شاہ زیب النساء کو مزید بیوی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں درمیانی راہ اپنائی تھی، اور کسی طرح یہ خبر کسی دل جلے کی مدد سے زیب النساء تک جا پہنچی۔ وہ یہ سن کر غصے سے آگ بھگولا ہو گئی تھی۔ تم نے کر دکھایا نا مراد شاہ، ثابت کر دیا کہ تم بھی نفس کے پجاری ہو اور ایک عام سے مرد ہو جس کو ایک خوبصورت لڑکی میسر آئی تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا، اور آج ایک ناجائز بچے کے باپ بننے والے ہو۔ زیب النساء نے ایک بار پھر مراد شاہ کے کردار پر گہرا وار کیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو زیب النساء بیگم، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، مگر اس روز میں اس لڑکی کو باقاعدہ جرگے میں سرداران کی موجودگی میں نکاح کروا کے ہی حویلی میں لایا تھا، اسی لیے کسی ملازم کے حوالے کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تم اس معمولی لڑکی کو میرے برابر جگہ نہیں دو گی، اپنی زبان کا پاس بھی نہیں رکھا۔ زیب النساء نے مراد شاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ ہاں، میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجبور کیا تھا، مگر سب سے اہم بات تو یہ نا کہ میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ میری ذات تو مکمل ہو چکی، تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو آج بھی اپنی انا کا پرچم بلند رکھنا چاہتی ہو، اب واپس کیسے آؤ گی؟ خیر، تمہاری مہربانی کہ تم نے اپنی جگہ خود ہی چھوڑ دی، ورنہ شاید میں کبھی خون بہا میں آنے والی بیوی کی جانب پیش رفت نہیں کرتا اور ساری زندگی بے اولاد رہ جاتا۔ بہت شکریہ، اب فون رکھتا ہوں، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مراد شاہ کا انداز صاف تپانے والا تھا، اور وہ تپ بھی گئی تھی۔ بھگتے جھکتے فون بند کر دیا، اور جلد بازی میں ایک اور غلط فیصلہ مراد شاہ سے علیحدگی کی صورت میں کر لیا، جس پر شاید وہ بعد میں خوب پچھتانے والی تھی۔ اللہ کو انسان کا اپنی دولت یا مرتبے پر اکڑ دکھانا اور دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیروں تلے رون دینا پسند نہیں ہے۔ وہ رزق دینے پر قادر ہے، اور وہی اللہ رب العزت انسان کو عزت اور ذلت دینے والا ہے، مگر کم عقل انسان اللہ کی عنایت کردہ نعمتوں کو اپنی محنت کا کمایا سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی لیے انا کا غرور لیے خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں،
اور عقل والے ایسے عبرتناک انجام پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر کم فہم لوگ ایسے مٹی ہو جانے والے انجام کو موت اور حادثے کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، بے شک انسان مکمل خسارے میں ہے۔